ایک کہانی بیان کرتا تھا۔ ایک مرد بزرگ بستا تھا جس کی موجودگی نے دلوں میں روشنی جلائی۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نام جس کی صدائیں وقت کی گرد میں کھو نہیں سکی، اپنے علم اور محبت کی روشنی سے دنیا کو منور کر رہے تھے۔ السلام علیکم، رومان علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، وفات اور اس کی سیرت اور چند کرامات اور واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم کے لقبات سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کی صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو جیلان بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہے۔ آپ کی وفات 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمطابق 12 فروری 1166 ہجری آپ وفات پا گئی تھی۔ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائشی پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اس کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو سید عبدالقادر جیلانی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ الہلی بن سید یحییٰ الزاہد رحمۃ اللہ علیہ بن سید محمد مرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ الثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن متنا بن امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ غوث اعظم کا مشہور فرمان تھا۔ غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ تمام علماء اور اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزادہ یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی بہت سارے کرامات ہیں، لیکن یہ بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں جب پیدا ہوئے تو آپ پیدائش کے بعد ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات پورے گیلان میں بہت مشہور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے کھیل کود سے دور تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو ولی ہونے کا کب علم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام مدرسے والے بھی سنا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ آپ کے والد محترم کے وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ شجرہ نسب کے حساب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ ایک ایسے وقت میں ہیں جب دنیا ظلم و جبر سے بری ہوئی تھی اور لوگ حق کا راستہ بھول چکے تھے۔
ایسے وقت میں اللہ کے ایک ولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے اندھیروں کو مٹایا اور لوگوں کو حق کی راہ دکھائی۔ دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جو نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ جب آپ بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار اس کے کپڑوں میں سی لیے تھے جو آپ کے تعلیمات اخراجات کے لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی والدہ محترمہ نے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور حق پر قائم رہنا۔ جب آپ کا قافلہ بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور لوگوں سے مال و دولت لوٹنے لگے۔ جب ڈاکو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو آپ نے سچائی کو نہ چھوڑا اور فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں سل کر رکھے ہیں۔ ڈاکو آپ کی سچائی پر حیران ہوئے اور آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب ڈاکو کے سردار نے آپ سے یہ سچائی سن کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی تھی اور میں اس نصیحت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ایک نوجوان اپنے دین کی سچائی کو اس قدر مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور ہم اتنے گناہگار ہیں کہ دن رات جھوٹ بول کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس واقعے نے ڈاکوؤں کے سردار کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے توبہ کر لی اور باقی ڈاکو بھی اس کے ساتھ تائب ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت اور سچائی کی طاقت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی سچائی اور تقوی نے صرف ڈاکوؤں کو بدل دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک نیا نور بھر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی اور حق پر قائم رہنا ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دوستو، ایک اور واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو بہت حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ جو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ آپ کی مجلس میں ہر طبقے کے لوگ آتے تھے اور سب آپ سے علمی اور روحانی فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے مریدوں میں سے ایک نے آپ سے پوچھا، یا شیخ، کیا آپ ولی اللہ ہیں؟ آپ نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں اس کے ولیوں میں سے ہوں گا۔ اسی دوران بغداد کے ایک دور دراز علاقے میں ایک بزرگ ولی اللہ نے آپ کا تذکرہ سنا اور سوچا کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کی روحانی حالت کیا ہے۔ وہ بزرگ اپنے دل میں یہ خیال لے کر آپ کی مجلس میں پہنچے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دینا شروع کیا اور اپنی باتوں میں فرمایا، بعض اوقات اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ کی قدرت ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور سمجھ گئے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس کے بعد بزرگ نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کی، یا شیخ، آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا اور فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، ہم تو بس اس کے عاجز بندے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا بھی بڑا مقام ہو، انسان کو اتنا ہی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی عظمت اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور سبق آموز واقعہ ہے جو ہمیں مال و دولت کی حقیقت اور اللہ کی محبت کی اصل قیمت سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو بہت مالدار تھا اور دنیاوی دولت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا، یا شیخ، میں نے ساری زندگی دولت جمع کی ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے مال کے بدلے جنت خرید سکوں؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا،
دنیا کی تمام دولت بھی اگر جمع کر لی جائے تو جنت خریدی نہیں جا سکتی، کیونکہ جنت کی قیمت مال دولت نہیں بلکہ دل کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، دنیا کی تمام دولت بھی اگر جمع کر لی جائے تو جنت خریدی نہیں جا سکتی، کیونکہ جنت کی قیمت مال دولت نہیں بلکہ دل کی سچائی، اخلاص اور اللہ کی محبت ہے۔ یہ سن کر وہ شیخ حیران ہوا اور پوچھا، یا شیخ پھر جنت کی اصل قیمت کیا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، جنت کی قیمت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ جو دل دنیاوی مال و غنیمت و دولت کی بجائے اللہ کی محبت سے بھر جائے، وہی دل جنت کے لیے قابل ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے مال و دولت کی نہیں بلکہ نیک اعمال، سچائی، عاجزی اور تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ شیخ رونے لگا اور کہا، یا شیخ، میں نے ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگا اور اصل سکون کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ سکون اور جنت کی قیمت اللہ کی محبت اور اس کی رضا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو تو اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرو اور دنیاوی دولت کی بجائے نیک اعمال اور اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت سے جنت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اصل سکون اور کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور جو شخص اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے وہی جنت کا حقدار۔ تو دوستو، کس طرح اللہ کے اولیاء نے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور رومان علی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔